بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی حج کے 10 دن، یہ بڑے بابرکت ہیں۔ ان دنوں میں جو عبادت کی جائے اللہ رب العزت کو وہ محبوب ہے، اور ان دنوں کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور انہی دنوں میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ حج کے ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر بھی بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ بازاروں میں چلتے پھرتے، سونے کی جگہوں پہ، ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا کرتے تھے، اور انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں، اس کے نام کو جپیں۔ اگرچہ اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ان ایام میں یہ معمول ہوا کرتا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران، کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں وہ بازار کی طرف نکلتے، دونوں صحابہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں نکلتے اور وہ دونوں تکبیر پڑھتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور ان کی تکبیر کے ساتھ لوگ بھی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ تو صحابہ کا معمول دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں وہ اونچی آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ بازاروں میں بھی تکبیر کہا کرتے۔ حضرت عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منی میں اپنے خیمے میں موجود ہوتے اور تکبیر پڑھتے، اہل مسجد اس تکبیر کو سن لیتے، گویا وہ اتنی اونچی آواز میں تکبیر کہتے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس تکبیر کی آواز کو سنتے اور وہ بھی تکبیر پڑھتے۔ پھر بازار والے اس تکبیر کو سنتے اور وہ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ تکبیر کی آواز منی میں گونج اٹھتی، یعنی اتنی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے صحابہ کرام۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں منی میں تکبیر پڑھتے تھے، اور نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں، اپنے چلنے کی جگہوں میں، ان 10 دنوں میں جو ہے وہ کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام، ان کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ نفل نماز کے بعد تکبیر پڑھتے۔ تو
یہاں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام ان ایام میں کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اونچی آواز میں ذکر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ان تکبیرات کے پڑھنے سے کوئی عمل افضل نہیں، یعنی ان تکبیرات کو پڑھنے میں آپ افضلیت دیکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان ایام میں ان تکبیرات کو پڑھنے کی فضیلت کو بیان فرما دیا، میں کوئی عمل جو ہے وہ اس سے افضل نہیں۔ صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جہاد بھی نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ جہاد۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے اس کے کہ کسی شخص نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ واپس نہ لایا، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، یہ جو ہے وہ عمل افضل ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جہاد سے بھی افضل ان تکبیرات کو پڑھنے کا آپ نے فرمایا کہ یہ افضل عمل ہے۔ اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔